اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا ونبینا ابوالقاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لترا بمقدمہ الفدا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وقولہ الحق وهو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سورہ حمد کے حساب سے آج ہمارا پہلا جلسہ اور درس ہے۔ اس کے بارے میں جو علماء اور مفسرین بزرگان نے فرمایا ہے کہ سورہ مبارکہ فاتحۃ الکتاب یہ قرآن کا پہلا سورہ ہے، یعنی میں الفاظ کو اس انداز میں بیان کروں کہ یہ قرآن کی ابتدا میں ہے، اور فاتحۃ الکتاب بھی اس کو اس لیے کہا گیا ہے کہ کتاب یعنی قرآن کی ابتدا اس سورے سے ہوتی ہے۔ اس کے مختلف نام ہیں، متعدد نام روایات میں ذکر ہوئے ہیں۔ فاتحۃ الکتاب بھی اس کو کہا گیا ہے، ام الکتاب بھی اس کو کہا گیا ہے، سبع مثانی بھی اس کو کہا گیا ہے، مثانی بھی اس کو کہا گیا ہے، لیکن سب سے معروف نام فاتحۃ الکتاب ہے۔ روایت میں بھی آیا ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، یعنی نماز سورہ حمد کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ آپ مثلا سورہ قل واللہ کی جگہ کوئی اور سورہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن سورہ حمد کی جگہ آپ کوئی سورہ نہیں پڑھ سکتے۔ یعنی لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب یعنی نماز بغیر حمد کے اصلا نہیں ہو سکتی۔ نمبر ایک، اس سورہ کے یہ جو سورہ ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ مفصل آرائز پیش کریں گے۔ یہ سورہ اس کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہو رہی ہے۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کے محضر میں عرض کروں، یہ اس سورہ کا جز ہے، یعنی غض نظر دوسری صورتوں سے ہٹ کر میں ان کے بارے میں ابھی گفتگو نہیں کرنا چاہتا۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سورہ حمد کا جز ہے، یعنی ایسے نہیں ہو سکتا کہ انسان سورہ حمد میں بسم اللہ کے بغیر یہ سورہ پڑھے اور نماز ہو جائے، نہیں، یہ سورہ کا جز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے، یعنی دروا کہ جس فرد نے سورہ حمد کو پڑھا، چاہے نماز ہو چاہے غیر نماز ہو، اور واجب ہے اگر انسان پر کہ سورہ حمد پڑھے اور سورہ حمد کو بغیر بسم اللہ کے پڑھے، تو دروا کہ اس نے امتثال امر نہیں کیا، مولا کے حکم کو انجام نہیں دیا، اس کا امتثال نہیں کیا، اور اس سورہ کو ناقص پڑھا ہے۔ لہذا یہ سورہ کا جز ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بغیر اصلاً یہ سورہ ناقص ہے۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تحقیق کے مطابق 114 دفعہ یہ آیت نازل ہوئی ہے، اور ایسے نہیں کہ ایک دفعہ ہی نازل ہو کہ 114 دفعہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہو کہ آپ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ پر نازل کر رہے ہیں اور ہر سورہ کی ابتدا میں ایڈ کر دیجئے گا، پڑھ لیجئے گا، نہیں، ایسے نہیں ہے۔ ہر سورہ کی ابتدا میں یہ بسم اللہ بھی نازل ہوئی ہے، اور 114 دفعہ نازل ہوئی ہے۔
یعنی میری بات پہ دقت کیجیے گا تھوڑی. ایک دفعہ ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا خدا نے امر کر دیا کہ ہر سورہ کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھ دیجیے گا, پھر دوسرے سور تھے, سورتیں تھیں, وہ نازل ہوتی رہیں. ایک دفعہ یہ ہے. ایک دفعہ یہ ہے کہ اصلاً ہر سورہ کے ساتھ یہ بسم اللہ بھی نازل ہوتی رہی ہے. ان دونوں میں فرق ہے. لہذا ہمارا نظریہ یہ ہے کہ ہر سورہ کے ساتھ یہ بسم اللہ نازل ہوا ہے. 113 سورتوں کی ابتدا میں یہ سورہ یہ بسم اللہ ہے, اور سورہ نمل کے جو ہے وہ میں 2 دفعہ جو حضرت سلیمان کا جو لیٹر تھا اس کی ابتدا میں تھا کہ انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکن سورہ برات اور سورہ انفال یعنی وہی سورہ برات کی ابتدا میں بسم اللہ کا ذکر نہیں ہے. ٹوٹل یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم 114 دفعہ نازل ہوئی ہے یہ آیت. اچھا, ایک اور نکتہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ہر سورہ کے مضمون کے ساتھ رابطہ قوی ہے. یعنی آیت اللہ جوادی آملی کے بقول انہوں نے فرمایا کہ ہر سورہ کی ابتدا میں یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو نازل ہو رہی ہے تو اس کا اس سورہ کے حساب سے معنی ہے, یعنی لفظاً اور مفہوماً عین نہیں ہے, مصداقاً یعنی وہاں پر جو معنی ہے اور یہاں پر جو معنی ہے ایک ہی نہیں ہے. یعنی اس مضمون کے ساتھ جو سورہ نازل ہوا اس کے ساتھ اس کا محتوا اور میٹر کے ساتھ ربط ہے. یہ ایک دقیق نکتہ ہے, تو لہذا اس میں زیادہ ہم بحث نہیں کرنا چاہتے, مفصل بحث ہو جائے گی. بہرحال یہ خداوند متعال کا قانون ہے کہ خدا نے حکم دیا ہے. ادب یہ ہے کہ جو کام بھی آپ کریں اس کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کریں. جو کام بھی انسان کرتا ہے اس کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرے. اگر کسی کام کی ابتدا اور شروعات بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہیں ہوگی وہ کام اصلاً مقصد تک نہیں پہنچ پائے گا. اور فریقین چاہے علماء شیعہ ہوں چاہے علماء اہل سنت ہوں, رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ آلاف التحیت والثناء سے روایت نقل کرتے ہیں کہ جو کام بھی خدا کے نام سے شروع نہ ہو وہ بے نتیجہ ہے, بے ہدف ہے, بے مقصد ہے. کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ یا بالبسملۃ فہو ابتر. جو کام بھی اصلاً خدا کے نام سے بسم اللہ سے شروع نہ ہو وہ ابتر ہے. ابتر یعنی منقطع الآخر. کیونکہ انسان جو بھی کام کرتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی ہدف اور مقصد ہوتا ہے کہ یہ کام میں کر رہا ہوں, یہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا, اس کا ہدف یہ ہوگا, اس کا مقصد یہ ہے. یعنی بغیر مقصد کے انسان کوئی کام نہیں کرتا. اگر کوئی انسان بسم اللہ کے بغیر کام شروع نہیں کرے گا تو وہ ہدف تک نہیں پہنچ پائے گا اور وہ کام اس کا ابتر ہے. اسی طرح جو انسان اپنے آپ کو عقل مند اور زیرک اور ہوشیار اور ان چیزوں سے متصف کرتا ہے لیکن اس کا اگر کام راہ حق میں نہ ہو, خدا کے لیے نہ ہو, الہی کام نہ ہو, لیکن وہ اپنی پھرتی دکھا رہا ہے اور ہوشیاری دکھا رہا ہے, زیرکی دکھا رہا ہے, چالاکی دکھا رہا ہے, ایسی فطانت کو فطانت بطرہ کہا جاتا ہے. یہ زیرک ہے, ہوشیار ہے, لیکن اپنی ہوشیاری راہ باطل میں صرف کر رہا ہے, وہاں خرچ کر رہا ہے. یہ ہوشہائے کاذب ہیں. یہ ان کا عقل, یہ ان کی ہوشیاری, یہ چالاکی ان کی یہ جھوٹی ہے اور اس کو فطانت بطرہ سے یاد کیا گیا ہے. یعنی انسان اپنے آپ کو بڑا زرنگ اور ہوشیار اور چالاک سمجھتا ہے لیکن راہ باطل میں خرچ کرتا ہے اپنی چالاکی کو, راہ خدا میں خرچ نہیں کرتا. ایسی چالاکی کو, ایسی زیرکی کو, ایسی ہوشیاری کو فطانت بطرہ سے تعبیر کیا جاتا ہے. فطن ہے لیکن انسان یہ فطین ہے, ہوشیار ہے, زیرک ہے لیکن کسی کام کا نہیں ہے. یہ
کیونکہ راہ خدا میں یہ اپنی فطانت خرچ نہیں کر رہا. تو لہذا انسان تب اس کا مقصد پاک ہوگا اور تب اس کا کام الہی ہوگا جب اس کی ابتدا بھی حق ہو، اس کا پایان اور انتہا بھی حق ہو. یعنی یہ ممکن ہے کہ مثلا کہ ہو سکتا ہے کوئی کام اس کی ابتدا باطل ہو لیکن اس کا پایان اور انتہا حق ہو، اور یہ اصل ممکن ہی نہیں ہے. یعنی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کوئی کہے کہ میں نے ابتدا کی تھی باطل سے لیکن اس کا خاتمہ اچھا ہوا. نہیں بابا، ایسے نہیں ہو سکتا. جو کام بھی باطل کی نیت سے کیا گیا ہے تو اس کا پایان اور اس کی انتہا، اس کا ہدف پاک کیسے ہو سکتا ہے؟ باطل باطل سے ہی ختم ہوگا اور حق حق پر ہی ختم ہوگا. یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے. بس ایک آپ کو میں فارمولہ اور ایک قانون دے رہا ہوں جو اپنے اساتذہ اور بزرگان سے لیا ہے. وہ یہ ہے کہ وہ کام جو خدا کے نام سے شروع ہو، بسم اللہ سے شروع ہو، وہ حسن فعلی اور فاعلی کا جامع ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ کوئی حق کا کام انجام دیں تو چارہ نہیں ہے کہ ہم اس کو حق سے ہی شروع کریں. بس وہ کام جس کی ابتدا حق ہے، حسن فعلی بھی ہے، یعنی وہ کام جو میں کر رہا ہوں وہ فی نفسی عمل خیر ہے، وہ کام بھی خیر ہے، نیکی کا کام ہے، اچھا کام ہے، اور حسن فاعلی بھی ہے. حسن فاعلی یعنی جو کام کرنے والا اس کام کو انجام دے رہا ہے، اس کام کا فاعل وہ بھی حسن ہو، وہ بھی اچھی نیت رکھتا ہو، پاک نیت رکھتا ہو. اب ایک انسان ہے جو کام اچھا ہے، نماز پڑھ رہا ہے لیکن ریا کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے اپنا نمبر بنا رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے لیکن دکھاوے کے لیے، روزہ رکھ رہا ہے دکھاوے کے لیے، خمس دے رہا ہے دکھاوے کے لیے، یعنی کام اچھا ہے. یہ فقط مثالیں دے رہا ہوں میں، کافی ہزاریں مثالیں آپ کو معاشرے ملیں گی کہ انسان کام اچھا کرتے ہیں لیکن ان کی نیت پاک نہیں ہوتی، ان کی نیت بری ہوتی ہے. اچھے کام سے بری نیت ان کی ہوتی ہے. یعنی کام ظاہری حساب سے ہمیں جو نظر آ رہا ہے وہ کیا ہے؟ حق ہے، کام خیر ہے، لیکن ان کی نیت کیا ہے؟ اچھی ہے. تو اس کام کا بھی اختتام الہی نہیں ہے، اس کام کا انجام بھی خدائی نہیں ہے، یہ کام بھی ابتر ہے، منقطع الاخر ہے، یہ کام بھی حق تک نہیں پہنچ پائے گا. تو لہذا یہ چیزیں شرط ہیں. جو کام بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کریں، اب ایسے کریں کوئی مثلا شیطانی کام اگر آدمی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرے، کیا وہ اس کا اختتام اچھا ہوگا؟ ہرگز. جو کام بھی آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کر رہے ہیں اس میں شرط ہیں، دو شرطیں، مین شرطیں ہیں، میجر. وہ یہ اساسی جو شروط ہیں، بنیادی جو دو شرائط ہیں وہ یہ ہیں. نمبر ایک، وہ کام خود اچھا ہو جس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آپ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے؟ اب رشوت کا کوئی اڈا، سود کا کوئی اڈا، اب مضاربے کے عنوان سے یا کسی دوسرے سے مثلا اچھے نام سے آدمی شروع کر دے، آیا اس کا پایان، اس کا اختتام اچھا ہوگا؟ ہرگز، کبھی نہیں. تو کام بھی اچھا ہونا چاہیے، نمبر ایک. نمبر دو، حسن فاعلی بھی ہو. حسن فاعلی یعنی کیا؟ یعنی وہ انسان جو اس کام کو انجام دے رہا ہے اس کی نیت بھی پاک ہو، نیت بری نہ ہو. ایسے نہ ہو کہ مثلا نام کسی اچھی چیز کا اور کام اچھا نظر آئے لیکن اس سے مراد، اس سے جو اس کی نیت ہے وہ یہ ہے کہ مثلا لوگوں کو دھوکہ دے، لوگوں کو گمراہ کرے، اپنا پیسہ بنائے، مال ہڑپائے. ہاں، اگر یہ مال ہڑپ کرے، اگر یہ اس کی نیت ہے تو اصلاً و ابدا وہ کام کبھی بھی مقصد تک نہیں پہنچ سکتا. اس کام کے لیے کہا جاتا ہے کلمۃ حق یراد بہا الباطل. یہ کلمہ حق انجام دے رہا ہے، یہ کلمہ حق ہے. مثلا اس کا جو کلام ہے، یہ کام جو انجام دے رہا ہے یہ حق ہے، لیکن یراد بہا الباطل، لیکن اس کی نیت اور ارادہ کس چیز کا ہے؟ باطل کا ہے. ایسے افراد بھی آپ نے دیکھے ہیں، تاریخ پڑھ کے دیکھیں، آپ مطالعہ کریں.
کافی افراد ہیں جنہوں نے ظاہری حساب سے قرآن کو نیزوں پر بلند کیا. کلمہ حق ہے، قرآن کلمہ حق ہے، یراد بہ الباطل، لیکن انہوں نے باطل کا ارادہ کیا کیونکہ مولا علی حجت خدا کے سامنے کھڑے ہو گئے. کلمۃ حق یراد بہ الباطل، کلمہ حق کا ہے لیکن ارادہ باطل کا کر دیا ہے. لہذا ایسے کام بھی منقطع الآخر ہوتے ہیں، ان کا کوئی ہدف نہیں ہے، یہ الہی کام نہیں ہے، یہ ابتر کام ہے. بس رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل امر ذی بال لم یبدأ فیہ بسم اللہ فہو ابتر، یعنی ہر کام جو اللہ کے نام سے نہ کیا جائے وہ ابتر ہے. یہ چیز آدمی ذہن میں رکھ لے. اچھا، ایک سوال کہ تبرک لفظی اس کی کوئی اہمیت ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ہے. مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم برکت کی خاطر پڑھتا ہوں، یہ ذکر ہے خدا کا، تبرک لفظی ہے. آیا تبرک لفظی اگر انسان انجام دے نہ دے کہیں پر تو مثلا فقہی مسائل اس پر آتے ہیں، مترتب ہوتے ہیں. وہ حکم ہے مثلا شریعت کا کہ آپ جب بھی کسی حیوان کو ذبح کریں یہ تکبیر اور یہ ذکر آپ پڑھیں، اگر وگرنہ وہ مردار آپ کے لیے کیا ہو جائے گا؟ حرام ہو جائے گا. یا وہ جو فقہی احکام آپ پڑھتے ہیں توضیح المسائل رسالہ عملیہ میں. لیکن تبرک لفظی جیسے میں نے بیان کیا کوئی کام ذاتاً خیر ہی نہیں ہے. ایسی بلڈنگ جہاں پر پتہ ہے مجھے باطل کام انجام دیے جاتے ہیں، لوگوں کے حق چھینے جاتے ہیں، لوگوں پر ظلم کیا جائے گا، وہاں پر اچھے کام نہیں کیے جائیں گے. اگر ایسی بلڈنگ ہے وہاں پر لکھا ہوا ہے ھذا من فضل ربی، آیا اس ذکر کی کوئی اہمیت ہے وہاں پر؟ وہ ذکر اس بلڈنگ کو پاک بنا دے گا؟ وہ ذکر جو وہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم ھذا من فضل ربی لکھا ہوا ہے مثلا، کیا وہاں پر جو کام ہو رہے ہیں ان کو صحیح کر دے گا؟ نہیں، یہ مراد نہیں ہے. تو اس لیے ہم حسن فعلی ہو ہم حسن فاعلی ہو، ان دونوں شرطوں کے بغیر کوئی کام بھی اچھا نہیں ہوگا. تو یہی افراد، جیسے میں نے ایک عجیب اور بلکہ میں ایسے کہوں کہ بہترین جملہ استاد محترم سے سنا، انہوں نے فرمایا کوئی کام ذاتاً خیر نہیں ہے. بہت عجیب عبارت ہے یہ. کوئی کام بھی ذاتاً خیر نہیں ہے. خیر اور شر اس امر کا کیا ہے؟ قیاسی اور نسبی ہے. خیر اور شر اس کا نسبی ہے. مثلا وہ نماز جو دین کو خطرہ دے، وہ روزہ جو دین کو خطرہ ہو، جس روزے سے جس نماز سے، کیا وہ خیر ہے؟ ایسا پیسہ جو اس کو زکوٰۃ کے عنوان سے ایسی جگہ خرچ کیا جا رہا ہے جو حجت خدا کے خلاف خرچ ہو رہا ہے پیسہ، وہ ظاہری حساب سے تو زکوٰۃ ہے، ظاہری حساب سے تو اچھا پیسہ صدقہ نظر آ رہا ہے، لیکن وہ ایسی جگہ خرچ ہو رہا ہے جو حجت خدا اللہ کے امور کے خلاف ان چیزوں کو انجام دیا جا رہا ہے. وہ خیر نہیں ہے، وہ شر ہے. بس امر ہر کام کیا ہے؟ فی نفسہ ہی ذاتاً خیر نہیں ہے، نسبی ہے. جیسے قیامت کے دن بھی ایسے ہوگا کہ وہ کیا ہوگا کہ ان کے اعمال دیکھیں گے اڑتے ہوئے نظر آئیں گے، جل جائیں گے، اعمال اڑ جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے آخرت کے لیے وہ کام انجام ہی نہیں دیے تھے. نماز پڑھی تھی کسی اور کے لیے، روزہ رکھا تھا کسی اور کے لیے، جہاد کیا تھا کسی اور کے لیے. خدا کہے گا جس کے لیے کیا ہے اس سے جا کے اس کا اجر لو. اگر میرے لیے آخرت کے لیے خدا کے لیے کام انجام دیا ہوتا تو یہاں آخرت تک اس کا اثر ہوتا. بہرحال جو انسان شہرت طلبی کے لیے کام انجام دیتے ہیں، اس میں ایک اور مسئلہ بھی ہے، ایک اور بات بھی ہے. اگر خدا مصلحت سمجھے گا، اگر کسی نے اچھا کام کیا ہے، اگر خدا مصلحت سمجھے گا تو مواہب طبیعی اس کو عطا کر دے گا. دنیا میں کوئی نہ کوئی نعمت ان کو انجام ان کو دے دے گا. لیکن اگر کوئی کام اس کا ایسا ہے جس میں نہ حسن فعلی ہے، نہ وہ کام اچھا ہے، نہ فاعل اس کا اچھا ہے، نہ فعل بھی کبھی ہے فاعل بھی کبھی ہے،
تو وہ اصلاً ابتر ہے، اس کی تو بات ہی نہیں ہے۔ تو لہذا یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کبھی بھی انسان جو بھی کام انجام دیتا ہے تب تک وہ کام ہدف تک نہیں پہنچے گا، تب تک وہ الہی کام نہیں ہوگا جب تک اس کو انسان خدا کی خاطر انجام نہ دے۔ جب تک اس کام کو خدا خاطر انجام نہیں دیتا تب تک وہ کام اچھا نہیں ہو سکتا۔ تو لہذا جو افراد بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کام شروع نہیں کرتے اور اللہ کے لیے کام انجام نہیں دیتے تو ان کے مال میں بھی برکت نہیں ہوتی، ان کی اولاد میں بھی برکت نہیں ہوتی، ان کے کام میں بھی برکت نہیں ہوتی، اور وہ کام منقطع ہو جاتا ہے اور کام ابتر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یہ نسل اور اولاد کے لیے بھی جو احکامات شریعت نے ہمیں بتائے ہیں کہ اگر ان احکامات اور ان چیزوں کو انسان ذہن میں نہ رکھے، ان چیزوں کی رعایت نہ کرے تو اس مال اور اولاد میں بھی شیطان شریک ہو جاتا ہے۔ ایسی اولاد جن کو آپ نے مال حرام کھلایا ہے، ایسی اولاد، ایسی ازواج جس میں شیطان شریک ہے، دوسرے الفاظ میں کہوں تو یہ اولاد جو الہی نہیں ہے، یہ جو گھر والی، یہ جو بیوی جس کا راستہ شیطان والا ہے، یہ آپ کی دشمن ہیں، ان سے دور ہو جائیں۔ ازواجکم و اولادکم عدو لکم، یہ آپ کے دشمن ہیں۔ تو لہذا وہ اولاد اور وہ اموال جس میں الہی چیز نہیں ہے، خدائی چیز نہیں ہے، راستہ خدا والا نہیں ہے، تو وہ کیا ہیں؟ ان سے انسان دوری اختیار کرے اور وہ دشمن ہیں آپ کے۔ اچھا ایک بات، انسان اگر اپنے مال میں، ہر کام میں اگر خدا کو ملحوظ خاطر رکھے، ہر کام میں اس کی دید، اس کی نظر الہی ہو، اللہ والی ہو، تو ایسے افراد کے لیے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، جو انسان خدا پر تکیہ کرتا ہے، خدا پر اعتماد کرتا ہے، خداوند متعال اس کے لیے کوئی نہ کوئی راہ نکال دیتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو انسان خدا پر اعتماد کرتا ہے، خدا پر توکل کرتا ہے، اس کے لیے بہترین راستہ خدا قرار دیتا ہے۔ جو انسان خدا پر بھروسہ ہی نہیں کرتا، خدا پر اعتماد ہی نہیں کرتا، تو اس کا مخرج، اس کا جو خروج ہے وہ شیطانی ہو جائے گا۔ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق، ان کا ورود بھی صدق ہے اگر اللہ والے ہیں، ان کا خروج بھی صدق ہے۔ دنیا میں آئیں گے تب بھی صادق ہیں، دنیا سے جائیں گے تب بھی صادق ہیں، قبر میں جائیں گے تب بھی صادق ہیں، اور قبر سے جب عالم محشر کے لیے ان کو اٹھایا جائے گا تب بھی مخرج صدق، کیونکہ مصداق ہیں وہ افراد۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، جو قیامت، جو دنیا میں اللہ کے لیے کام انجام دیتے ہیں، وہ دنیا میں ان کے لیے حسن ہے، دنیا میں ان کے لیے باعث خیر اور برکت ہے، اور وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت بھی ان کے لیے حسن ہے۔ ہر کام انسان خدا کے نام سے شروع کرے، اس کا پایان، اس کی ابتدا خدا سے ہو، تو انسان کو ہدف تک پہنچانا خدا کا کام ہے، اور انسان فقط خدا پر توکل کرے، باقی کل الامور، سارے امور اللہ کے حوالے کر دے، اللہ اس کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو انسان خدا پر تقوی اختیار کرتا ہے اور خدا پر وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو خدا پر توکل کرتا ہے وہ خدا ہی اس کے لیے کافی ہے، اور ایسی جگہ سے اس کو رزق عطا کرے گا، چاہے رزق مادی ہو چاہے رزق معنوی ہو، اصلا اس کو شمار نہیں کر پائے گا، اور اس کا وہاں سے رزق آنے کا گمان بھی نہیں کرے گا۔ لہذا دعا ہے کہ خداوند متعال ہمارے ہر کام میں الہی نیت ہو، خدائی نیت ہو، بسم اللہ ہو، اور شیطان کے شر سے اور اس کے ہمزات سے ہمیں اللہ محفوظ فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔